اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگ ابھی سورہ الکافرون کی لاسٹ 2 آیت پر آ چکے ہیں، اور جو اس طریقے سے ہے کہ وَلَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اور اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہوئے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس طریقے کے ورشپر نہیں ہو جیسا جس طریقے کے ورشپر ہونا چاہیے، جس طریقے کے ورشپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے تم عبادت نہیں کرتے ہو جس طریقے سے عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تمہاری عبادت تو صرف ناچنا گانا و کعبے کے چاروں طرف کائنڈ آف ڈانس جیسا کرنا تھا، فار دا شو آف اونلی، جیسا کہ ہم اس سے پریویس والی آیات میں سمجھ چکے ہیں کہ ان کی جو عبادتیں تھیں وہ صرف دکھاوا تھی وہاں کے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے دین کو فالو کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تم اس طریقے کی عبادت کرنے والے نہیں ہوئے جس طریقے کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے یہ لوگ اس طریقے کی عبادت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اور پھر لاسٹ میں آتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس کو عربک گرامر کے حساب سے دیکھیں تو اس کا نارمل سیکوینس جو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، دینکم لکم و دینی لی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا نارمل سیکوینس ہونا چاہیے تھا اگر ہم عربک گرامر کے حساب سے اگر اس سینٹنس کو دیکھیں، لیکن آیت کیسی ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو ریورس سیکوینس ہوا ہے، ٹھیک ہے، دس از نون ایز اے اختصاص وچ مینس دا ایکسکلوزیوٹی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایکسکلوزیوٹی ہے یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ جو آیت ہے یا یہ جو آیتیں ہیں یہ ان پرٹیکولر گروپ آف پیپل کے لیے ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیشن کرنے کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ سب کے لیے یہ آیتیں نہیں تھے کہ تم کبھی دین میں داخل نہیں ہوگے اور تم کافر ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اور پریویس آیات میں ہم نے اس کو سمجھا بھی ہے ڈیٹیل میں کہ بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں جو کہ بعد میں مسلم کنورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کافر وہ ہوتا ہے جو کہ سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ساری سچائی جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سچ مانتے ہوئے بھی دین کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دے فار دیئر ورلڈلی گین۔ ٹھیک ہے، دنیا کے فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پرٹیکولر آیتیں ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پہ اس کی ایکسکلوزیوٹی جو ہے اس بات کو شو کرتی ہے، کیونکہ اب تک جو ہے انف قرآن ہیز بین ریویل ٹو دیم۔ ٹھیک ہے، بٹ دے آر اسٹل ہولڈنگ آن دیئر فیتھ، اور اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دے آر اسٹل ہولڈنگ دیئر فیتھ۔ ٹھیک ہے، تو اٹس مین کہ ٹھیک ہے، آئی ایم اپارٹنگ مائی سیلف فرام یو، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ اور اس کی ایک اور جو معنی نکلتے ہیں، انٹرسٹنگ معنی یہ نکلتے ہیں کہ دین مینس کی ججمنٹ۔ ٹھیک ہے، دین از آلسو نون ایز اے ججمنٹ، ججمنٹ ڈے از آلسو نون ایز یوم الدین۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک اور میننگ یہ نکلتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا ججمنٹ ڈے ہے، میرے لیے میرا ججمنٹ ڈے ہوگا۔ یو ہولڈنگ آن یور دین ویری فرملی، then you take the responsibility of your Yawm Uddin, your judgment day. You take the responsibility of that day. I am taking the responsibility of my judgment day. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک اور یہ میننگ نکلتا ہے۔ سو اب اس سے اب اگر اس یہاں پہ یہ آیت تو یہ سورہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس سورہ سے اگر ہم یہ نکالیں کہ
کی ٹیک اویز کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دین میں کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کری تو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی لوگ بہت عزت کرتے تھے سوسائٹی میں, ان کو بہت امانت دار کہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے اسلام کی دعوت دینی شروع کری تو یہی لوگ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا برا کہنے لگے, ان کو بلکہ ان کو کہنے لگے کہ ارے تم تو وی سا ہیوج پوٹینشیل ان یو. ٹھیک ہے. ہم تو تمہیں بڑا اچھا ہونہار لڑکا سمجھتے تھے اپنے سوسائٹی کا, اور تم ہمارے بزنس کو آگے لے جا سکتے تھے, اور تم دین کو لے کے اتنا فکر مند کیوں ہو. ٹھیک ہے. تم مطلب کہ یہ تو ٹھیک ہے سائڈ بائی سائڈ چیزیں چلتی رہتی ہیں, مین تو چیز ہے بزنس, پیسہ کمانا, اسٹیٹس بنانا سوسائٹی میں. تو تم دین کو لے کے اتنا کیوں پریشان ہو. ٹھیک ہے, لوگ جیسے کر رہے ہیں کرنے دو, ہم بھی جیسے کر رہے ہیں کرنے دو, تمہیں کیا پریشانی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اس بات پہ. وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج تھا وہ کنٹینیو دیتے رہے. تو انہوں نے دھیرے دھیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کیا, ان کو ایسی باتیں بولنی شروع کری جو ان کو ہرٹ کرتی تھی. اس سے بھی نہیں رکے تو پھر جو ان کے فالوورس تھے ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور مطلب ہر طریقے سے ان کو مطلب کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کری کہ کسی بھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس راستے سے ہٹ جائے. لیکن جب انہوں نے سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے, سب طریقے سے فیملی کا پریشر ڈالا اور سوسائٹی سے بائیکاٹ کرایا اور فزیکلی اکنامکلی ہرٹ کرنے کی کوشش کری, لیکن جب سارے پیترے اپنا لیے نہیں ہوا, تب پھر ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیگوشیشن کرنے کے لیے. یعنی کہ ایک وقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا برا کہتے تھے, دے آر پٹنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا سائڈ آف ٹو دا کارنر ٹو دا سائڈ کارنر آف اے سوسائٹی. وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو گورنرشپ دے دیں گے, ہم آپ کو سب سے اچھا اسٹیٹس دے دیں گے سوسائٹی میں. تو یعنی اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا. بلکہ یہ جو آفر تھے ریجیکٹ کرنے والا تو اللہ تھا. ٹھیک ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس آفر کو ریجیکٹ کیا. یعنی کہ اس طریقے سے کہ جیسے کوئی کنگ ہوتا ہے کہ یو آر کم ٹو نیگوشیٹ آن مائی رولس, لیٹ می پٹ یو ان یور پلیس, دس از دا سورہ ٹو پٹ یو ان یور پلیس. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کوئی کنگ ہوتا ہے جو ان کے ایک ٹائٹ سلیپ جیسے ان کے چہرے پہ پڑا ہو, کافر ان کے چہرے پہ پڑا ہو. تو یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے دین میں کمپرومائز کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب ہم اس کو آج کی امپلیکیشن میں کیسے لے لیں. آج کے امپلیکیشن میں بہت ایک کامن چیز دکھائی دیتی ہے, اسپیشلی وہ مسلم جو کہ مائنورٹیز میں رہتے ہیں کسی کنٹری میں. اور جب جیسے فار ایگزامپل انڈیا میں دیکھیں تو یہاں دیوالی آئی, ہولی آئی, ناؤ دا مسلم اسٹارٹ فیلنگ, ایک پریشر ان کو رہتا ہے کہ ہیپی دیوالی بولنے کا, ہیپی ہولی بولنے کا. ابھی یہ چیزیں آنے والی ہیں, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو لگتا ہے کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو ہم بولیں کہ ہیپی دیوالی, ہیپی ہولی, یا ویسٹرن کنٹریز میں چلیں یا تو ہیپی کرسمس, میری کرسمس. تو یہ چیز ان کو بولنا لگتا ہے کہ ہم ان کو خوش کریں گے ایسے بول کے. لیکن اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہوا جب آپ کسی کو گریٹ کر رہے ہیں ہیپی دیوالی, ہیپی ہولی, اٹس مین کہ یو آر, آپ ان کو بدھائی دے رہے ہیں کہ بھائی بہت بہت مبارک ہو تمہیں, تمہارے شرک میں تمہیں بہت بہت مبارک, میں تمہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں تمہارے شرک میں. گو اہیڈ, انجوائے دس ڈے, انجوائے یور شرک. ٹھیک ہے. اور انجوائے پوٹنگ پارٹنرس along with اللہ سبحانہ و تعالیٰ, enjoy this, I am wishing you, میں وش کرتا ہوں تمہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ یہ ایک طریقے سے شرک والے بول ہوئے کہ ہیپی دیوالی, ہیپی ہولی. ٹھیک ہے, ہم پریشر محسوس کرتے ہیں, ایون
ان اے کارپوریٹ ورلڈ ہمارے بھی بہت سے کلیگ ہوتے ہیں، بہت سے ڈیلر ہوتے ہیں، کلائنٹس ہوتے ہیں، جنہیں ہمیں لگتا ہے کہ ارے ہم ان کو دیوالی وش کر دیں، لیکن پلیز اوائڈ دیٹ. آئی آلسو ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ. جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ کیپ می فرم اپون یور دین، ٹھیک ہے، اللہ مجھے اپنے دین پہ مضبوطی سے جما دے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی طاقت دے کہ یا اللہ آئی کیپ مائی سیلف فرم اپون یور دین. میں کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤں. ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنے غیر مسلم دوست کو صرف خوش کرنے کے لیے کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں. بہت بہت مبارک ہو، تم جاؤ ہولی مناؤ، بہت بہت مبارک ہو، تم جاؤ دیوالی مناؤ، شرک کرو، خوش رہو شرک کرنے میں، اور مبارک ہو تمہیں اس بات میں. ہم سپورٹ کر رہے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے میں، مبارکباد دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، تو اس چیز پہ اپنے آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے. اور دوسری بات، پرساد کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کلیئر منع کیا ہے کہ اس چیز کو نہ کھاؤ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. کوئی غیر مسلم دوست ہمیں پرساد دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ پرساد نہیں کھانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمارے دوست کو برا نہ لگے، ایک مسلمان اس کو لیتا، بسم اللہ کر کے کھا لیتا ہے، دلی دل میں بسم اللہ بول لیتا ہے. اس کی تو ہمت بھی نہیں کہ منہ سے سامنے بولے بسم اللہ، دلی دل میں بسم اللہ بول کے کھا لے گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کلیئر منع کر دیجئے، نہیں بھائی میں نہیں کھاتا، کچھ بھی بہانہ کر دیجیے. جیسے میرے سامنے کوئی صاحب آئے پرساد لائے، میں نے کہا نہیں بھائی میں میٹھا تھوڑا سا پرہیز کرتا ہوں، کہہ کے میں نے روک دیا. تو اس طریقے سے ہمارے دین میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کمپرومائز کی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آنے والی ہیں، ابھی پورا فیسٹیول کا سیزن ہوگا، تو اس بات سے اپنے آپ کو روکیں، اوائڈ کریں. اور آپ کا ریلیشن شپ ان سے اور طریقے سے آپ اپنے غیر مسلم دوستوں سے اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ریلیشن غیر مسلموں سے نہیں ہوتے تھے اچھے؟ بالکل اچھے ہوتے تھے. ہم آج بھی اپنے اخلاق سے ان کو اپنے اچھے ریلیشن بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ. صرف ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی یا ہیپی کرسمس بول کے ہی ان سے اچھے ریلیشن نہیں بنیں گے، اور بھی بہت سے طریقے ان سے اچھے ریلیشن بنانے کے. اور اس کے بعد بھی اگر ان کو برا لگتا ہے کہ بھائی مجھے ہیپی ہولی ہیپی دیوالی وش نہیں کیا، تو آپ یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اپنے غیر مسلم دوستوں سے یا اور کسی غیر کرسچن سے یا ہندو سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہوئی کہ ہمارے دین میں کسی بھی طریقے کا کمپرومائز الاؤ نہیں ہے. ہاں ایک چیز اور، بہت سے مسلمان جو ہوتے ہیں ایسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ انٹرسٹ مل رہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس چیز کو تو آسانی سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں جہاں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں ارے کیا کریں، یہ تو جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا تو قانون ہی یہی ہے، کیا کریں. اب ہمیں کار چاہیے تو کار کے لیے تو لون لینا ہی پڑے گا، کیا کیا جائے، مجبوری ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کی قسمت میں کار ہوگی اور آپ نے نیت کری ہے کہ میں بنا لون کے کار دوں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے نکال دیں گے راستہ. ہو سکتا ہے آپ فرسٹ ہینڈ کار نہ لے پائیں، سیکنڈ ہینڈ کار لے لیں، لیکن آپ کو وہ سیکنڈ ہینڈ کار بھی اتنی اچھی ملے گی کہ وہ فرسٹ ہینڈ جیسی ہوگی. یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف میں نے اگزامپل دیا ہے کہ ایسی جگہ ہم دین کے کنزیومر نہ بن جائیں. جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم نے لے لی، جو چیز اچھی نہیں لگتی ہم نے اس کو سائڈ کر دی، اس طرف سے آنکھ بند کر دی. ایسی جگہ انویسٹمنٹ نہ کریں جہاں انٹرسٹ ملتا ہو. بہت سے ایسے انویسٹمنٹ کے سورسز ہیں جو وداؤٹ انٹرسٹ آپ کو مل جاتے ہیں. بہت سے میوچل فنڈس وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ 100% اکویٹی بیس ہوتے ہیں، آپ وہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہمارے دین میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلا آؤٹ کم ہے اس سورہ کا. دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کو کافر
لیبل نہیں کر سکتے. یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی سچ کا انکار کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کبھی بھی دین میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی اسلام نہیں لائیں گے. لیکن یہ بات دل کی ہوتی ہے، تو ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ بھائی کون ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر لیبل دے دیا وہ کبھی دین میں نہیں آئے گا. بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں جو کہ بعد میں مسلم کنورٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کسی بھی شخص کو کافر کا لیبل نہیں دے سکتے. یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس سورہ سے دو آؤٹ کم ہے. پہلا کہ ہمارے دین میں کسی بھی طریقے کا کمپرومائز نہیں ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رول بنا دیے ہیں وہ ایز اٹ از فالو کرنا ہے. اور جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیپ می فرم اپون یور دین، تو اس کے یہی مطلب ہے کہ ہم اس چیزوں سے ڈگمگائیں نہیں. ٹھیک ہے، جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دین میں کمپرومائز کرنے کی بات آ رہی ہے وہاں سے ہم بچ کے نکل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہم کو مضبوطی سے اپنے دین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، طاقت دے اور ہمت دے. آمین. اور دوسری بات، کسی بھی شخص کو کافر نہیں کہہ سکتے. اوکے، تو یہاں پہ یہ سورہ الکافرون ختم ہوتی ہے.